الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناظرین گرامی قدر، یوں تو رمضان المبارک کا ہر دن خدا تعالیٰ کی رحمتوں، عنایتوں، برکتوں اور ثواب کے خزینوں سے پر ہے۔ رمضان کا ہر دن دوسرے دن سے ثواب، عطا، خدا تعالیٰ کی عنایت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں عشروں کی عبادت اور اس کے ثواب کو تقسیم کیا اور ہر عشرے کی خصوصیت کے اوپر مکمل روشنی ڈالی، تاکہ مسلمان مرد اور عورتیں، جوان اور بوڑھے اور ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان کی شمع جلتی ہے، وہ کسی قیمت پر رمضان المبارک کے کسی بھی لمحے سے غافل نہ رہے۔ در حقیقت اسلام نے مسلمانوں کے نام اعمال کو ثواب سے پر کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کی۔ سب سے پہلے رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد سے پہلے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے اس کی اہمیت، اس کی نزاکت اور اس میں رکھے گئے وعدوں اور اس میں دی گئی برکتوں کا ذکر کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اختتام سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، مسلمانوں کی طاعت کے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں، مسلمان اپنے معبود کے سامنے سر جھکانے، اس کو منانے اور راضی کرنے کی تگ و دو میں پیچھے نہ ہٹ جائے۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب شروع میں رمضان کی فضیلت کو بتائی تو بتانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ رمضان المبارک کے ساتھ لیلۃ القدر کو بھی جوڑا، تاکہ رمضان اور لیلۃ القدر ان دونوں کے رشتے کے درمیان کوئی فصل نہ آئے اور ان دونوں کے باہمی رشتے مضبوط رہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بھلا بتائیے تو صحیح، کون ایسا مسلمان ہے جو اس کائنات میں آیا ہو اور اسے شوق نہ ہو، اسے یہ جذبہ نہ ہو کہ اس کے گناہوں کی معافی ہو، وہ خدا تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو، خدا تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں پہنچے کہ اس کے جسم پر گناہوں کا کوئی دھبا نہ ہو، اس کا دل آئینے کی طرح پاک اور صاف ہو، اس کا ضمیر زندہ ہو، اس میں اس کے دل کے اندر ایمان کی شمع جل رہی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق زبان سے جب یہ جملہ نکلا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر کی تلاش میں، اس کی جستجو میں، اس کی محبت میں، اس کے شوق اور اس کے جذبے میں جب اپنے آپ کو رات میں جگائے گا، بیدار کرے گا، تو کیا خدا تعالیٰ اس کی پچھلی گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ کیا اس کے صغائر کو، اس کے کبائر کو، اس کے سیئات کو، اس کے معاصی کو، اس کے لغزشوں کو درگزر نہیں کرے گا؟ اس کے بعد یہ وہ عشرہ ہے جس عشرے کی مختلف خصوصیات ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت تو یہ ہے کہ اسی عشرے میں پورا قرآن پاک آسمان سے انسانی دنیا کے اوپر نازل ہوا، اور یہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے، دستور ہے، قانون ہے، کنسٹیٹیوشن آف ہیومینٹی ہے، جو عدل کی تعلیم دیتا ہے، جو انصاف سکھلاتا ہے، جو امن سکھلاتا ہے، جو مساوات سکھلاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ایسی کتاب نازل ہو رہی ہے اور ایسی کتاب انسانیت کو دی جا رہی ہے تو جس وقت وہ دی جا رہی ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ وقت بھی بہت مقدس اور مبارک ہوگا۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، خیر من الف شہر، وہ لمحہ اور وہ ساعت اور وہ لیل جو 1000 مہینوں سے بہتر ہو۔ کون ایسا بدنصیب اور کون ایسا شخص ہوگا جس کی قسمت پر شامت پڑی ہو اور وہ اس ربانی وعدے کو سن کر کے بیدار نہ ہو اور اس ربانی وعدے کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہی وہ آخری عشرہ ہے جس عشرے میں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو سنت قرار دیا اور آپ نے تادم حیات اس پر عمل کر کے دکھایا، اور اس کی وجہ یہ تھی جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اس لیے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے رمضان کے آغاز میں پورے شوق اور پورے دل جمعی کے ساتھ عبادات میں منہمک رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے آخری عشرے میں بھی تھوڑی بھی سستی، کوتاہی، غفلت اور قرآن سے بیزاری نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں کہ جس طریقے سے شروع عشرے میں جو شوق تھا، جو دلچسپی تھی، وہی دلچسپی آخر میں بھی بحال رہے۔ اگر یہ شوق اور جذبہ رہا تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی عنایتیں اور اس کے مغفرت کے وعدے ہمیں ملیں گے، دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے، یہاں کی بھی کامیابیاں ہماری قدم بوس ہوں گی اور آخرت کی کامیابیاں تو ملنے والی ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی برکات، اس کی رحمتوں سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔